دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے کارروائی مکمل کیوں نہیں ہو پائی. تو آپ کو بتانا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری فورس جب بھی زمان پاک کی طرف گئی ہے تو ایک یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی لاس آف لائف نہ ہو. اس لیے وہ آپ سمجھیں کہ ڈنڈوں اور ہیلمٹ اور شیلڈز کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی جتنی مرتبہ وہ گئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں. تو ایک سیکنڈ بابر صاحب کا سوال کا جواب دے دوں. بابر صاحب کا پھر یونس بھٹ صاحب آپ سے. جی بابر جی. کہا گیا کہ جو ان کی قیادت ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے, وہ تو ملزم ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو گرفتار کریں گے, اور پلس آپ کو FIR 4 ہوئی ہیں لاہور میں, کیا تو اس کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس اسی طرح جائے گی؟ جہاں تک تعلق ہے ہائی کورٹ کے حکم کا, اس کی 100% تعمیل ہوگی. چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں وہ آئیں گے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا. جو FIR ہیں اس کے سلسلے میں گرفتاریاں آلریڈی شروع ہو چکی ہیں. یہ پوائنٹ ہائی کورٹ میں اٹھا تھا اور ہائی کورٹ سے پوچھا گیا کہ ان کو پولیس کو روکا جائے. ہائی کورٹ نے اس کا بڑا کلیئر جواب دیا کہ قانون اپنا رستہ بنائے گا اور پولیس قانون کے مطابق کارروائی کرے گی. یونس بھٹ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, پولیس نے جب بھی اچھا کام کیا ہے ہماری ٹیم جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے, لیکن یہاں کون کیا چاہتا ہے جرنلسٹوں کو بھی معلوم ہے, نگران سیٹ اپ کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ بھی صحافیوں کو معلوم ہے. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح عدالت کی کافی میں یہ کہا گیا کہ حیثیت قوم ہماری بڑی بےزتی ہو رہی ہے, یہ بھی آج کہا گیا ہے. خدا کا واسطہ ہے قوم کی زندگی کو چلنے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا اس سادے دہشت گردی عدالت نے زیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے پچھلے 2 ہفتوں سے بلا ضمانت گرفتاری جاری کر کے DPO گجرات کو حکم دیا ہے کہ انہیں فوری پیش کیا جائے. یہاں عدالت کی ریٹ نظر کیوں نہیں آئی؟ جی پہلے تو میں آپ کا جواب دوں کہ عدالت میں, شکریہ بھٹ صاحب, تھینک یو ویری مچ. عدالت نے, جی میں پہلے اس بات کا جواب دے دوں آپ کا کائنڈلی, کیونکہ آپ اس سب سے ریلیٹڈ بات کریں گے تو بہتر ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ جو جملے بولے ہیں یہ کس کو بولے ہیں. اگر عدالت میں آپ موجود نہیں تھے, میں موجود تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. عدالت نے جس وقت ان کے متعلقہ وکیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے, ہم نے یہ بات ان کے متعلقہ وکیل جو تھے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کی ہے, اور یہ ریمارکس تھے, اور ساتھ یہ بھی تھا کہ پولیس نے قانون کے مطابق چلنا ہے. جہاں تک کسی اور وارنٹ کا تعلق ہے اس کو لیگلی کور کیا گیا, اس کے ساتھ ڈیٹیل دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد اس پہ بات کیجئے گا. جی جناب. جی میرا سوال یہ ہے, جی سر میرے کل پہلے 6 بجے جانا ہے پاک صاحب. جی جناب پوچھیے, جناب کائنڈلی پوچھیے سر. میرا یہ سوال ہے کہ وہاں پر 2 حکومتیں لڑ رہی تھی 2 صوبے کی. ایک تو KP کے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ وہاں تھے, ان کی فورس وہاں تھی اور وہ مسلح تھی. وہاں ہم لوگ گئے, ہم لوگ اپنا ان کو گرفتار کرنے گئے تو ہم مسلح نہیں تھے. اگر ہماری فورس اندر جاتی اور وہ آگے سے فائرنگ کرتے جیسے کہ آپ نے بتایا, اب یہ بتایا کہ گورنمنٹ کی ریٹ جیسے آپ بات کریں تو آیا کہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے. اور دوسرا ایک سوال کا جواب سر, ایک سوال اس کے بعد دوسرا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ, کوئی ادارہ جو یہ وردی پہن لیتا ہے اور یہ پہن لیتا ہے نا, وہ ریاست کا ملازم ہوتا ہے, چاہے وہ کسی صوبے کی فورس ہو, کسی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو یا کوئی اور. جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ لا انفورسمنٹ کے اندر اس ملک اور اس ریاست کی اور آپ سب لوگوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. کوئی 2 فورسز آپس میں نہیں لڑی. CM صاحب کی کوئی سیکیورٹی کا کوئی پروٹوکول اگر وہاں موجود تھا تو IG صاحب کو پتا تھا, ان کی مرضی سے آیا ہوا تھا. یقین کیجئے پاکستان کی الحمدللہ تاریخ میں 75 سال میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. الحمدللہ جس نے یہ وردی پہن لی ہے وہ ریاست کا ملازم ہے, وہ ریاست کا سپاہی ہے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کسی جگہ بھی پولیس نے, جن کو آپ کہہ رہے ہیں گولیاں انہوں نے برسائی تھیں یا کچھ چلائی تھیں, اور لوگ بھی یہ پتہ نہیں کیوں بات اس طرح کی اس کو پورٹرے کر رہے ہیں, قطعاً ایسا نہیں ہوا. اور تمام جس نے وردیاں پہنی ہیں وہ ریاست کے ملازم ہیں. جی نیکسٹ. نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ کوئی 2 پولیس فورس آپس میں کسی نے نہ گولی چلائی ہے, نہ کوئی ایسا کام کیا ہے کہ 2 پولیس فورس لڑ پڑی ہیں. GB کی پولیس فورس وہاں ڈیفینیٹلی موجود تھی, میں نے آپ کو بتایا وہاں موجود تھی, لیکن جس نے وردی پہن لی وہ اپنے ملک کے لیے گولی چلا سکتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر نہیں. جی
کتنے لوگ ہیں جی پی کے وہاں پہ؟ کیونکہ یہ معلومات ہمیں کل سے نہ تو آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہمیں دے رہا ہے نہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا وہ ہمیں دے رہا ہے. کیا اس طرح جو پولیس فورس کسی اور صوبے کے وہاں پہ موجود تھی جی جو پولیس فورس وہاں پہ موجود تھی اس کی آپ کے پاس کاؤنٹنگ ہے؟ وہ کتنے جی تمام کی کاؤنٹنگ ہے. اس کے بارے میں کیا اجازت؟ وہاں پہ جو جیمر بھی موجود تھا ان کا، وہاں پہ ان کی پولیس فورس، ان کے سیکیورٹی پروٹوکول کے مطابق 12 بندے تھے. اس کے علاوہ کوئی منسٹر آتے تھے یا جاتے تھے، ان کے ساتھ ان کی ایسکارٹس ہوتی تھی. اور جب آپ اسلام آباد میں پھرے نا اگر آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بہت ساری پولیس فورس اپنے اپنے پروٹوکول کے مطابق پھیری ہیں. جی آگے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال جی سن لیجیے گا پہلے. میں اس میں تھوڑا سا اس کو بند کریں گے اگر کہیں گے. جی میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. یہ جو 12 لوگ تھے انہیں وڈرا کر لیا گیا، اور صرف اتنا نہیں ہے، یہاں پر انفارمیشن ایسی بھی ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ کے پی سے بھی لوگ ہیں اور دے آر ملیٹنٹس. ایک بندے کا نام بھی ہمارے پاس آیا ہے جو کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی سے جس کا تعلق ہے، مولانا صوفی محمد مرحوم کا وہ رائٹ ہینڈ مین تھا. 8 سال قید کاٹ کے آیا اور وہ اب ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا حصہ بن چکا ہے، اور کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ان کو انڈکٹ کیا ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور یہ جب آپریشن جو ہے کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ان سب لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سر میں نے ایکچولی 6 o'clock ہماری میٹنگ ہے، اس حساب سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ذرا، میرا سوال تسلی سے سن لیجیے گا. آپ نے کہا کہ لاہور پولیس کے لیے نو گو ایریا تھا زمان پار. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا بنانے کی کوشش کی گئی. چلے آپ نے بنانے کی کوشش کی، ہم اس کو ایسے زوم کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ 2 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے. کیا لاہور پولیس کے پاس 24 گھنٹے کا وقت کم تھا کہ گرفتاری مکمل نہ کی جا سکی؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ نہتے تھے، آپ کے پاس آنسو گیس تھی، کوئی ویپن نہیں تھا، تو کیا آپ کو یہ انفارمیشن نہیں تھی؟ کہاں ہے آپ کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، اسپیشل برانچ کہاں ہے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اندر پیٹرول بم بن رہے ہیں جو آپ کو پھینکے بھی گئے، گاڑیاں بھی چلائی گئی، سب کچھ ہوا، انفارمیشن آپ کے پاس نہیں تھی؟ کیا ہوا میں آپریشن یا ہوا میں گرفتاری؟ جی میں بتاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بالکل ہمارے پاس انفارمیشن تھی، ہمارے پاس فوٹیجز بھی تھیں، لیکن کوئی اگر ایک انسانی جان کا لاس ہوتا تو یہ پریس کانفرنس کسی اور ٹاپک پہ ہو رہی ہوتی. یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو 24 گھنٹے کا ٹائم تھا وہ بھی آپ کو میں نے بتایا، کسی ہم دشمن کے علاقے میں نہیں جا رہے تھے. اب یہ میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اس کو ایکشن کو تیز کرنے کے لیے ویپن کیوں نہیں لے کے گئے. ایک مظلوم شخص کا بیٹا، معصوم بیٹا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوتا ہے اور اس کو بھی پولیس پہ ڈال دیا جاتا ہے. آپ کو میں یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ 164 کی سٹیٹمنٹس ان دونوں ڈرائیور کی اور اس کے ساتھی کی ہو چکی ہیں. کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے ہیو کنفیسڈ. پولیس کے آگے تو کرتے ہی ہیں نا سارے، مجسٹریٹ کے آگے 1.25 گھنٹے کے بیان دے کے وہ ہو چکی ہیں. وہ میڈیا میں آج آپ سے شیئر کر لی جائیں گی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز آپ کے لیے یہ ہوگی کہ جج صاحب نے جو اس کے آخر میں لکھا ہے کہ انہوں نے مکمل اس کی تسلی کر لی ہے. ان کی ویڈیو بیانات بھی آپ کو دکھا دیے جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ 164 کی سٹیٹمنٹ ہے. تو جہاں پر پولیس میں ایک بندہ جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے، جس کی ساری گاڑی کی ہم نے ویڈیوز دکھا دیں، اور اس کے والد کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا، اس کی فیملی کی مہربانی ہے، اور وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں 164 کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ گئی. اگر وہ 164 کی سٹیٹمنٹ کے بعد بھی پولیس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے جو ہماری گولی سے خدا نخواستہ کوئی ہلاک ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ہم سے شیئر کر لیں گے. فراز صاحب باقیوں کو موقع دے دیجیے گا، اس کے بعد آپ سے پلیز کرتے ہیں. جی سر، آپ سے میرا سوال ہے کہ اس تمام صورتحال میں وہاں کے رہائشی ہیں ان کو بھٹ صاحب کینڈی سب کو باری. وہاں اس تمام صورتحال میں وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو سب سے زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ نہ تو اسکول جا رہے ہیں، نہ کالجز جا رہے ہیں، نہ کہیں اور. ان کے لیے کیا حکومت کی طرف سے کوئی پلان بنایا گیا ہے کہ ان کو وہاں سے کس طرح سے نکالنا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے جو معاملات زندگی ہیں ان کے وہ کس طرح سے بحال کرواتے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کے لیے ہی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں کسی کا نقصان ہوتا. اور جس طرح کہ جج صاحب نے کہا کہ 2 دن سے پورے پاکستان کے بارے میں جو کچھ امپریشن آ رہا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے پورا شہر الحمدللہ ہم نے ٹھیک چلایا. اس کے باوجود آپ دیکھیے پی ایس ایل کا میچ ہم نے ٹھیک کرایا، اور الحمدللہ
इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को ठीक चलाते रहेंगे। जहां तक ताल्लुक है, सर एक सेकंड सर, काइंडली बारी सर, डोंट लेट मी आंसर दैट, उसके बाद हम बताएंगे कि हर बंदे को मौका मिलना चाहिए। आप यूनुस बार साहब आप सवाल पूछ चुके हैं, सर आगे जी प्लीज। कानून की बालादस्ती को कायम रखा जाए और रिट को कायम रखा जाए, ये इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा, तो कब आप रिज्यूम कर रहे हैं ऑपरेशन? कल सुबह 11 बजे हाई कोर्ट में हमारी पेशी है, वहां पे आप लोगों ने ऑर्डर पे खुद अपनी खबरें चलाई हैं और लिहाजा हम उसके ऊपर अमल करेंगे जो हाई कोर्ट कहेगा। अली साई, फिर उसके बाद हम ब्रीच ना करें कैंडी सवाल, उसके बाद मैं फराज साहब आखिर में जी अली साई साहब एक तो ये बता दें और बार साहब आखिरी सवाल आपसे करवा लेंगे ऐसे जी। सर एक तो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, एक तो ये चीज आ गई। दूसरा 100 के करीब FIR जो है वो होने को है जो इमरान खान के खिलाफ है और उनके कारकुनान के खिलाफ है, और आम आदमी के खिलाफ दरखास्त भी जाए तो आपका सब इंस्पेक्टर ये से बंदे को पकड़ कर ले आता है। अभी तक खान साहब पे आज भी FIR हुई है, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरा, आपकी फोर्स ने लड़ना है खाना खाने के बाद, आपके बंदों को कल 1 बजे तक खाना नहीं मिला। मेरे सामने आपके SPs के पास, DIGs के पास जा रहे थे कि हमारे लिए खाना मंगवा दें, हम लड़ेंगे कैसे, ना पानी है ना जी। मैं बताता हूँ। देखिए जो इमीडिएटली सा PSL है, मैं भी आपको PSL के खाने की तस्वीर दिखा देता हूँ जो ऑर्गेनाइज होती है चीज, लेकिन इस पे आता हूँ। एकदम जो चीज ऑर्गेनाइज हो जिसमें 2-2.5 हज़ार बंदा पूरे शहर में लगा दिया जाए, उसमें टाइम लगता है। फौरी तौर पे सबसे पहले पानी पहुंचाने के लिए 2000 पानी की बोतलें खरीद के पहुंचाई गई और खाना भी रात को लेट पहुंचा लेकिन जरूर पहुंचा, क्योंकि टाइम ऐसा था और पुलिस के ऊपर अटैक्स पेट्रोल पंप से, जैसा आपको बताया, हो रहे थे। और जहां तक ताल्लुक है कानून का, वो इंशाल्लाह अपना रास्ता खुद लेगा, इसमें तो किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। जी जी तमाम इसको अगर बंद करेंगे तो मैं जवाब दे सकूंगा। मैं आपका शुक्रिया सवाल पूछने का। तमाम के तमाम लोगों की ID कार्ड पहले चेक होता है, उसके पास हमारे पास पोलकॉम का सिस्टम है, उसमें एंटर होता है। अगर कोई गैर मुल्की होगा तो उसके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी फराज साहब। अच्छा जी, इमरान खान ने अभी ट्वीट किया है कि वो 18 को अदालत में पेश होंगे। अब क्या प्लानिंग होगी आपकी? अब तो जमान बार में कोई आपके वहां पर रिटेलिएट कोई नहीं करेगा ना, अब क्या करेंगे आप? इसको बंद करें, मैं जवाब दूं। एक सेकंड। जिस केस में 18 जिस केस में उनकी जमानत हो गई है वो तो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी FIR उनके खिलाफ मजीद हुई है, तो क्या उसमें गिरफ्तारी नहीं बनती या पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी? 18 को क्या होगा? इसको मैं पहले बता दूं, हमने कल 11 बजे हाईकोर्ट में पेश होना है। हम हाईकोर्ट के शुक्रगुजार हैं और जो उन्होंने हमें बुलाया और हमारी बात सुनी, उनके फैसले, उनका जो फैसला होगा उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह ताला अमल होगा। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि होम डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा है कि जो GP से पुलिस आई थी उसकी तादाद कितनी थी, इसका मतलब यह है कि वो गैर कानूनी तौर पर आए थे? नहीं बिल्कुल। देखिए मैंने आपको किया, चीफ मिनिस्टर का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, यहां तक कि कोई जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक हुआ था। कहीं पुलिस की आपस में कोई गोली नहीं चली। इस मुल्क की कोई यूनिफॉर्म फोर्स सिवाय रियासत के कहने पे रियासत के लिए लड़ती है और किसी के लिए नहीं लड़ती। जी मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि वहां पे गैर कानूनी GP से पुलिस एहलकार मौजूद थे। इमरान आमिर मीर साहब ने तस्दीक भी की है इस बात की। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए, वहां पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आते हैं, उनको इन्फॉर्म करने के बारे में हमने एक सिस्टम भी डेवलप किया है और वो मेरे IG जो है वहां पे वो मेरे बैचमेट भी थे, उनके साथ मेरा सर मेरे साथ सर अगर एक बंदा एक सवाल पूछेगा तो सारे भाइयों को जवाब मिल जाएगा। और डॉक्टर साहब मुझे जरा इसका जवाब दें। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कोई भी है और उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं, जितने लोग थे ये वायलेंस में, जितने लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ केस